बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट, एक जो नया सेगमेंट था जी, सिरकती रेत के ज़रिए सोना चोर ख़ानदान के करतूत और इबरतनाक अंजाम यानी बद अंजाम रवां दवां की। इससे पहले आप 4 किस्तें जनाब देख चुके हैं कि रफ़ी कूड़े का इबरतनाक अंजाम, कूड़ी औरत की तबाहकारियाँ। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा था 4 नासूर नखट्टू, 4 चंडाल औरतों का बद अंजाम। 4 आप देख चुके हैं जी। ये 5वां वीलॉग है, इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है जी। क्योंकि अब ये स्टोरी तकरीबन वाइंड अप यानी होने जा रही है, ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एपिसोड होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें यानी पता लग जाएंगी। तो अब ये बेसिक स्टोरी है यानी उस शख्स की, रज़ा भाई जो हैं, ठीक है जी, जिन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई, बैठकर सारा हुआ। और उस खातून की यानी उस फसादी खातून आप कह लें, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं इस यानी सोसाइटी में कि जिन्होंने एक ढोंग रचाया होता है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान के रसूल में कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को और एहसान मानने वालों को पसंद फरमाता है। और मतलब ये एक यानी मैंने हमेशा कुरान के रसूलों को अपनी ज़िंदगी में बड़ा यानी मैंने गौर किया और उन पर यानी अमल करने की कोशिश की, और फिर उसके आपको ना बड़े अच्छे जो हैं यानी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक हक बात है, यानी आपकी फलाह के लिए चीज़ आई है, आपके अमल के लिए आई है, तो आप उस पर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब ये है कि अक्सर आप देखते हैं घर टूटते हैं। अच्छा, जब घर टूटते हैं और फिर जिस तरह का प्रोपोगेट किया जाता है, प्रोपोगंडा किया जाता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान, क्योंकि येलो इमोशनलिज्म मेरी ही एक टर्मिनोलॉजी है कि ज़्यादा रंगी जुनूनीपन की नहुसत है कि फैक्ट्स पे नहीं जाना, अकल यूज़ नहीं करनी, सुनी सुनाई बातों पर जनाब अगलेदा कर देना। तो यहाँ पे भी यानी ये जो मामला है। अच्छा, आपको एक मैं बड़ी अजीब बात बताऊंगा, यहाँ रज़ा भाई हैं, उनके मतलब आप यकीन, और ये मैं बात हल्फन और कुरानन आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक को सामने रखें, क्योंकि मुझे हल्फ दिया गया है, मैं आपको हल्फ दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे नोटिस में भी हैं और जो मुझे हल्फ दिया गया कि बिल्कुल आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ यानी वो चीज़ें यानी बताई जाएंगी कि उनका इखलास के हवाले से, कि उन्होंने यानी जो उनकी साबका मिसेज थी और ये ख़ानदान था, उनके साथ उनका क्या इखलास था और फिर उसका क्या रिटर्न क्या मिला। और फिर आप देखें कि एक अल्लाह ताला की ज़ात है यानी जो इस दुनिया में ये हिसाब करती है। अच्छा, हाँ, हमारा देखने का क्राइटेरिया कुछ और होता है। हम देखते हैं कि बंदा गड्डी जा रहा है, बड़ी चंगी नौकरी कर रहा है, ठीक है जी, और उसी कहना यार उनकी फ़र्क पे है, वो तो ठीक है। मेरी जो स्टडी है अपनी जी, ये साजिश की, उसके मुताबिक अल्लाह की रहमत के या कामयाब होने के पैरामीटर्स जो होते हैं वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जनाब डिस्कस करेंगे कि जो रज़ा साहब है वो किस हद तक एक पुरखलूस और ज़िम्मेदार शोहर, बाप, बेटा, दोस्त, एज ए एम्प्लाई, सारी चीज़ों को मैं टच करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो देख रहे हैं जिनका इस खातून और इस सोना चोर ख़ानदान के साथ तो नहीं ताल्लुक़, क्योंकि ये खातून तारुफ नहीं कराती, इस काबिल ही हो नहीं, लेकिन इस खातून के साथ उनका मेरी यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मालूमात के मुताबिक रज़ा भाई के हवाले से इस खातून की एसोसिएशन बनी, जिसमें एक शाहीन साहब हैं, ये मैंने कोड नाम है, प्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं, और मुझे रज़ा भाई ने बताया है कि उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और वो यानी व्लॉग सुनते हैं, और उनको भी झूठ चौताली जो गेम डाली गई है, तो मैंने कहा कि उनको ज़रा ये असल कहानी बता दीजिए। ऑफिशियल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, रज़ा भाई की ऑफिशियल्स हैं, मेरा उनसे गैबाना तारुफ है, और वो उस खातून की भी शायद ऑफिशियल हैं या रही होंगी, तो मुझे तो उसकी मालूमात नहीं पता। अच्छा, लेकिन रज़ा भाई की उनके साथ एक बड़ी न्याज़मंदी है और रही है, तो उन तक एक क्लैरिटी। और अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे यानी 1,000-100 लोग होंगे, ठीक है जी, जो ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसलिए जनाब इंस्टाग्राम, अच्छा टिकटॉक, फेसबुक पेज, ट्विटर, उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है वजदान विद मुस्तफा अमान, उस पर ये स्टोरी जो है यानी पिछले 1-1.5 माह से ये यानी चल रही है। लोग रिस्पॉन्ड भी फिर फ़ोन आते हैं, रज़ा भाई को आते हैं, और रज़ा भाई को मेरा नंबर दे दें, ठीक है जी, मेरे साथ बात हो रही होती है।
تو لوگ کہتے ہیں جی جلدی جلدی ایپیسوڈ کرو, تو میں کہتا ہوں چلو ذرا ٹھنڈی کر کے کھائے تو بہتر ہے. اچھا, یہاں رضا بھائی کا ایک میسج تھا شاہین صاحب کے لیے اور باقی جو دوست ہیں کہ دیکھیں انہیں کلیئرٹی کرنے کی ضرورت ہے. ان کے نزدیک کلیئرٹی ہمیشہ کمزور انسان کرتا ہے یا جو کسی کی چیزوں میں انوالوڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری کلیئرٹی سب سے زیادہ یہ ہے کہ شاہین صاحب ہیں یا اور دوست ہیں, جو اور بھی دوست ہیں جن کے ٹیلی فون ایون مجھے بھی آئے ہیں, میں تو نہیں انہیں جانتا لیکن انہوں نے مجھے تعارف کروایا ہے, شاید فیس بک پہ سے یعنی نمبر لیا ہوگا. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ ان کا جو یعنی ہے کہ وہ کوئی کلیئرٹی نہیں دینا چاہتے کہ آج اس ثانیہ کو 10 11 12 سال ہو گئے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کمزور انسان دیتا ہے. اور ان کی جو سب سے بڑی کلیئرٹی ہے بھائی شاہین صاحب سے خاص طور پر, وہ جو ان کی آفیشیل ہے کہ جو آپ کے ساتھ ان کا ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رہا ہے. اچھا, ان کا آپ کا ایک کنسرن, ہی واز ویری مچ کنسرن ریگارڈنگ ہز پروفیشنلزم, پروفیشنلی آپ کے ساتھ کام کیا. اچھا, انسان کا جب کریکٹر دیکھنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ہی از فیئر. اچھا, وہ کتنا کمیٹیڈ ہے, وہ کتنا آنیسٹ ہے. اچھا, اس کی جو گفتگو ہے, انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے سر, اس میں وہ اپنے لوپس یا جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے. تو آپ کا اگر ایک شخص کے ساتھ 20-30, شاہین صاحب کے ساتھ جیسے رضا بھائی کا 20-30 سال کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے ایک تعلق ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یو نو می, ٹھیک ہے جی, کہ میں کتنا نیگیٹو ہو سکتا ہوں. اچھا, میں کتنا 2 نمبری کی طرف جا سکتا ہوں. اچھا, میں کتنا کسی کو چیٹ کر سکتا ہوں, میں کتنا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں. اسی طرح جو آفیشیل سنتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھی آپ کے انڈر کام کیا ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ مشکل حالات کے ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں 90% 2 نمبر لوگ ہیں جو کسی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہیں, اور اس میں ایک رضا بھائی ہیں یا 1-2 لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, جو ساری اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, پھر اسی کے چتانے میں رضا بھائی کی جاب بھی گئی جس میں یہ خاتون اور یہ پورا گینگ شامل تھا. اب وہ میں آپ کو اصل جو یعنی کلیئرٹی ہے رضا بھائی کے بقول جو مجھے پتہ لگا یعنی وہ بھی بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کی بھی نہیں پرواہ کی اور ہمیشہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ سارا یعنی تھا, یعنی اس کو آپ یعنی مائنڈ میں رکھیں. تو آپ دیکھیں, آپ ایک شخص کے ساتھ آپ کا 3 سال گزرا ہے یا 20 سال گزرے ہیں, تو اس کے کریکٹر کا جڑی کچی پن ہوتی ہے نا کدرے نہ کدرے تمہیں نظر آ جاتی ہے پروفیشنل ڈیلنگ میں. تو بس ان کا اتنا ہی پیغام تھا کہ مجھے کوئی کلیئرٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سچ ہے جو اللہ رسول کی امانت ہے, جو ان 2 بچوں کی جو یتیم ہوئی ہیں ساری اسٹوری میں, ان کی امانت ہے. اور ان پیارے لوگوں کی جیسے شاہین صاحب ہیں, جو ان کے افیشلز ہیں, ان کے جو دوست ہیں جو رضا بھائی سے پیار کرتے ہیں. اچھا, جو اس سارے فراڈ بازی میں دے ور ویری مچ کنسرن کہ وہ فون کرتے تھے تو رضا بھائی سم ٹائم ان کی بات سن بھی لیتے تھے, سم ٹائم نہیں سنتے تھے, نہیں اٹینڈ کرتے تھے, تو ایک ڈسٹرب مائنڈ. تو اب ڈیفینیٹلی رضا بھائی ایک ماشاءاللہ اپنے یعنی کیریئر کی پیک پہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا آسان ہے. اب جب یہ اسٹوری آگے ہوگی تو وہ آپ کو پتہ لگے گا. تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ چلے انہیں میری وجہ سے, انہیں میرا بھی پتہ ہے کہ میں بھی ایک لیفٹسٹ ہوں اور ایک سچائی کے پوائنٹ پہ کھڑا ہونے والا شخص ہوں. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لائف میں وہ بات کی جائے جڑی ہے. ہمیشہ میرا یہ رہا, آپ میرے ولاگ سن لیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ چینل ہے جو 1000% آپ کو وہ بات کر رہے ہیں. تو جناب یہ تھوڑی سی کلیئرٹی تھی شاہین صاحب اور ان کے لیے. اور پال صاحب بھی ایک ہیں جو ان کے کوئی دوست ہیں, پال صاحب, اب مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی پال صاحب کا بھی, تو پال صاحب آپ کے سامنے تو کچھ چیزیں رضا بھائی نے شاید آپ کو بتائی تھیں, تو باقی جڑی نہیں دسیں سر جناب تسی وہ دیکھ لیں. اچھا, یہ جناب اس کا تھامنیل ذرا دیکھ لیں, بڑا زبردست ہے کہ سپنی عورت بچے نگل گئی, ایک پرخلوص انسان کا اخلاص. اصل حقیقت کیا ہے؟ سونا چور خاندان, قسط 5, حصہ اول. یہ اس کا حصہ اول ہے. اچھا جی, میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس خاتون کا جو خاندان تھا رفیع کوڑا سے سٹارٹ ہوا, وہ میں نے آپ کو سارا یعنی بتا دیا کہ یہ کس قسم کے یعنی لوگ تھے. وہ سارا اس خاتون کے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک واجبی یہ کہ اگر آپ نے ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہے تو آپ ایک واجبی سی ہیں کہ اچھا آپ کے اندر کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا بھائی اب یہ کہتے ہیں کہ میری بدبختی کہ میں اس وقت نہ کرتے ہوئے والدین کے ہاتھوں ٹریپ ہو کے تو میں یہ یعنی ڈیسیژن کر بیٹھا. تو اس خاتون کے متعلق یہ تھا کہ یہ کیونکہ ایک بڑے سخت ماحول میں جو رفیع کوڑا جو ایک بدکماش آدمی تھا, لیکن گھر جو ایک نام نہاد شہر ایسے ہوتا ہے نا,
لوگ جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا, جو باہر منہ ماری مار رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر اپنے گھر میں ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جناب یعنی اس خاتون کا بہت ایک پینڈو ٹائپ اور ایک جو دقیانوس یعنی ماحول ہوتا ہے, ٹونا جادو ہو رہا ہے, ماں ہے اس نے حامل بٹھائے ہوئے ہیں, پیو تے ٹونا ہو رہا ہے, اچھا دوسری ستیلی ماں پہ ٹونا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر وہ دیکھا دیکھیے اگر آپ یونیورسٹی بھی پڑھنا شروع کر دیں تو وہ جو آپ کے اندر سریت چیز کر جاتی ہے وہ نہیں. دوسری چیز اس نے اپنے ماں اور باپ سے اس خاتون نے جو لی وہ تھا جناب جھوٹو جھوٹ چوتالی. رضا بھائی نے مجھے کہا کہ یہ آپ حلفاً قرآن بات کریں گے کہ بھئی اس کی 100 میں سے 95 باتیں جو ان کا تجربہ تھا کہ میرے 10 سال 11 سال اس خاتون کے ساتھ گزرے ہیں, تو اس میں جناب جو ہے وہ جھوٹو جھوٹ چوتالی والا چکر کے ایک سب سے بڑی جو خامی تھی وہ ہے کہ جناب جھوٹ بولنا. خیر اینی وے تھوڑا سا رضا صاحب کے متعلق میں بتا دوں کہ رضا صاحب ایک بالکل میڈیوکریسی یعنی ذمہ دار فیملی ہے, یعنی اسے بلانگ کرتے ہیں. والدین اور جو اسلاف ہیں ان کے مطلب بظاہر, ٹھیک ہے جی, اب میں کوئی ان کی گواہیاں نہیں دوں گا, ایک انتہائی مناسب کہ جن کے اوپر کوئی کرمینل بات نہیں ہے, جیسے رفیع کوڑا تھا, ٹھیک ہے, یا کوئی نکھٹو پن نہیں. ان کے والد ایک سرکاری ملازم مناسب سی سیٹ پہ تھے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں ایک بات تھی کہ ان کے والد محترم سے میں ذاتی طور پہ ملا ہوں کہ ایک انتہائی ایماندار آنیسٹ آدمی, اور تقریباً پوری دنیا وہ گھومے. لیکن میں آپ کو پھر الفن قرآن یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے گھر میں ہمیشہ حلال کی کمائی لائی. اگر ہم رضا بھائی کو اور اس فیملی کو جب دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یعنی وہ فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ان کے جو والد محترم تھے ان کا یہ ایک خاصہ تھا کہ وہ جہاں باقی ٹھیک ہے وہ مذہبی تھے, سب کچھ تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کوئی استحصال نہیں ہوا اور بڑی آؤٹ سٹینڈنگ جاب کی, رزق حلال کمایا اور بچوں کو جس حد تک وہ یعنی تعلیم دے سکتے تھے. تو رضا بھائی بھی بہت جناب مناسب حد تک یعنی پڑھے, ٹھیک ہے جی, پوسٹ گریجویٹ لیول تک پڑھے, ماسٹرز ڈگری لی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے یعنی کمپیوٹر سائنسز میں کچھ کیا. اس کے ساتھ ساتھ میری ان سے زیادہ ایسوسیشن یہ تھی کہ تھوڑا بہت میوزک آرٹ, بلکہ بہت زیادہ یعنی انہیں بھی شوق تھا, ٹھیک ہے جی. ہم اکٹھے اسکول کالج اور یونیورسٹی لیول تک گئے. تو اس میں نے انہیں جناب بہت ایک چیز ہمیشہ دیکھی ان کو کہ جھوٹ سے انہیں ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ٹیچرز ایون تھے. جب ہم کالج میں ہوا کرتے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اس پر بھی سٹینڈ لے جایا کرتے تھے, اور سچی بات پہ وہ پیچھے 2-4 واقعات ایسی ہوئی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو بڑا ذمہ دار پایا کہ جب وہ انٹر میں تھے تو جناب انہوں نے مزدوری کرنی شروع کر دی. چھوٹے اسکول یعنی وہ 2-3 مہینے بچہ فارغ ہوتا ہے نا, تو ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں, سائیکل پہ جا رہے ہیں, اور جو پیسے کما کے لا رہے ہیں وہ جناب اپنی مدر کو دے رہے ہیں. اسی طرح جب ہم نے گریجویشن اکٹھی کی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ویسے کل چھڑے اڑا رہے ہوتے تھے, تو رضا بھائی نے وہاں پر جناب یہ 93 کی بات ہے شاید, انہوں نے جناب ایک اسکول میں یعنی جاب کر لی کوئی 500 روپے پہ نا تقریباً, تو 500 روپے بڑا سی. اچھا اسپورٹ سائیکل ان کے پاس ہوا کرتی تھی, تو وہ جناب جا کے ٹیوشنز پڑھایا کرتے تھے, اور اس دور میں وہ 1900 روپے سیلری انکلوڈنگ یہ کرتے تھے. ان کے پاس ایک پرانی سی بائک ہوا کرتی تھی, گھر میں گاڑی تھی, سب کچھ تھا والدین کے, یعنی پرسنلی میں آپ کو ان کی بتا رہا ہوں, اسپورٹ سائیکل تھی. تو وہ 200 اس زمانے میں اپنی پاکٹ میں رکھنا, اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے بتاتے تھے کہ 1700 روپے ہر منتھ میں ان کی میں اپنی مدر کو دیتا ہوں. اور مدر جو ہے وہ یعنی اس بات کا آج بھی یعنی وہ خاتون زندہ ہیں, تو کبھی کبھی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اس وقت بھی 1 روپیہ بھی تو آپ یہ اندازہ لگا لیں سارے دوست کہ ایک آدمی جو ہے وہ کس حد تک رسپانسبل تھا کہ جب وہ ٹین ایج میں ہے, جب بچے گلچھڑے اڑاندے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو رضا صاحب جو ہیں جناب جو کما رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی. اس کے بعد بے شمار سٹوریز ہیں اسی طرح کی. اسی طرح جناب وہ کرتے کرتے پروفیشنل لائف میں آ گئے. انہوں نے بڑے انسٹیٹیوٹ میں میری طرح جیسے میں نے کام کیا, انہوں نے بھی کام کیا, اور ایمان کا حصہ سمجھ کے کام کیا, ٹھیک ہے جی. اور آپ یقین کیجئے کہ میں الفن قرآن یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی وفاداری شاید انہوں نے اپنی جاب اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کی, یعنی پاکستان میں مطلب یعنی کم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے جناب کی اسی طرح ان کی بدبختی شاید یہ 2000 یا 2001 کا افسانے ہے کہ یہ جو والدین ہمارے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر جناب ایک وہ یلو موشنلزم ہے نا, کہ ہم نے شریعت کو بھی نام نہاد کانسیپٹس دے دیے ہیں. شریعت کچھ اور ہے.
यहाँ पर क्या होता है जी, वो माँ बाप दे अगे उफ ना करो चाहे तो खाई छोड़ दें, ये कहीं भी नहीं लिखा। ये हमारी जहालत है, ये हमारा मिस परसेप्शन है और मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो वालदैन की जो मैं कहता हूँ कि इसको मैं जहालत कहूँगा, क्योंकि कुरान का असूल है और हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान पाक है कि जब आप शादी भी करना लगो तो लड़की से भी पूछ लो, लड़के से भी पूछ लो, और उनकी मर्जी के बगैर, ठीक है, आप ये स्टेप ना उठाओ। लेकिन यहाँ रजा भाई के साथ ये हुआ कि वालदैन का वो जो रिजिड पान और वो जो एक बैकग्राउंड होता है उसको मैं जहालत का नाम देता हूँ। मैं आज भी बिल्कुल मैं इस पर आई एम वेरी क्लियर कि पाकिस्तान में ये जो येलो इमोशनलिज्म और येलो अदबिज्म है ना, इसने जनाब आपकी नस्लों की नस्लें तबाह कर दी हैं। और भाई जब एक शख्स गुनाह और सवाब का खुदा को जवाब दे है तो किसी बाबा जी को ये या अम्मा जी को ये इजाज़त नहीं है, शरीयत इखलाक या कानून नहीं देता कि वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे। तो मुख्तसर ये कि रज़ा भाई चीखते चलाते रहे, क्योंकि उनकी मुलाकात जब फर्स्ट टाइम शायद 98 या 99 में रफ़ीक कूड़ा, करम नूर कूड़ी और एक वो जो जैली साफ़ी है, जब ये फर्स्ट टाइम उनके घर आए, उनकी यानी फर्स्टली तो वो देखने आए थे कि बात रज़ा भाई की बदकिस्मत बहन जो आज भी बेचारी वहाँ सर्वाइव कर रही है इन नखटुओं के हाथों, वो उसका रिश्ता देखने के लिए आए। और रज़ा भाई के वालदैन का मैं ये कहता हूँ कच्चापन और किसी हद तक जहालत आपका है। लेकिन देखें ना, शरीयत हुक्म देती है कि बगैर पूछे कोई स्टेप ना लो। आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, आप उससे पूछें। तो रज़ा भाई के मना करने के बावजूद उन्होंने जनाब एंगेजमेंट जाके ठोक दी थी। अच्छा, रज़ा भाई चीखते चलाते रहे, 3 दिन उस शख्स ने भूख हड़ताल की। ये मैं आपको अल्फन कुरानन कह रहा हूँ कि भाई मैंने इस ख़ानदान में, क्योंकि उसने कहा कि ये जो शख्स आया है रफ़ीक कूड़ा, इसकी आंखों में मैं, और फिर जो लफ्ज़ उन्होंने बोले अब वो यहाँ कहने मुनासिब नहीं है कि ये इसमें ये सारी वो खराबियाँ जितने 8-10 गुनाह कबीरा हैं ना, उसके रज़ा भाई ने नाम लिया अपने वालिद को, और वालिद साहब सारे हिला रहे हैं, ठीक है जी, और कह रहे हैं जी भी आप सही कह रहे हैं। तो उसने कहा जी जब आपको पता है तो आप मुझे इस खाई में क्यों फेंक रहे हैं। लेकिन उन्होंने फैमिली प्रेशर और सारा डाल के, और रज़ा भाई आज भी इस बात पर यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को मुजरिम कहते हैं कि काश मैं उस वक्त इन ਜਿਹੜੇ बुढ़े बडेरे मैं इन्हों की गल ना मनता, तो वो जो 2 बच्चे बेचारे यतीम हो गए हैं बाप के होते हुए, वो ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। तो मैं ये स्टेप ना उठाता तो ये इतना सान्या ना होता। लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली ये फिर शायद 2001 की बात है, जनाब उनकी शादी जो है वो इस खातून के साथ हो गई। अच्छा जनाब, शादी हो गई तो अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैंने आपको बताया था कि ये बुखड़ ख़ानदान था। रफ़ीक कूड़े ने तो कभी कमाया नहीं था, जो कमाई थी वो खुशी मलिक की थी। जब उसने निकाल दिया, फैक्ट्री उसने बेच दी, ठीक है जी, उसके बाद ये बिल्कुल जनाब ये बच्चियाँ कहीं नौकरी वगैरह करती थी। फिर इन्होंने कोई फ्रॉड बाजी करके कोई थोड़ी बहुत जो आबाई ज़मीन थी किसी की, कोई ताया दी, कोई इधर उधर, वो अभी तक केसेस यानी चलते रहे या चल रहे हैं, मेरे अभी वो नोटिस में नहीं है। तो इन्होंने जनाब फ्रॉड बाजी करके तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ठीक है जी, वो डाल के तो जनाब ये इस खातून की शादी की। जब शादी की तो जो रज़ा भाई की फैमिली थी उन्होंने जनाब बड़े रिस्पेक्टफुली जहाँ बाकी चीज़ें की, वहाँ पे उसके साथ साथ उन्होंने जनाब जो है वो यानी तकरीबन 6 तोले जो मेरी मालूमात के मुताबिक है उसको ज्वेलरी डाली। और उसके बाद जनाब ये है कि ये यानी सिलसिला चलता। अब अच्छा, रज़ा भाई ने ना एक बड़ी अजीब बात बताई कि जब वो निकाह नामे पर सिग्नेचर कर रहे थे तो एक तरफ उनके बहनोई और एक तरफ उनके खाला के बेटे बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि आप यकीन करें कि मुस्तफा साहब तोड़ा भी विजदान है, तो मेरे विजदान में आ रहा था कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ, ये ख़ानदान और ये भाई उस मकारन खातून का ना चेहरा मेरे सामने आया जब मैं साइन कर रहा हूँ कि ये एक दिन रिश्ता टूटेगा। उसी वक्त जब मैं साइन कर रहा था, ये मैं आपको अल्फन बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट नाइट मेरी उससे मुलाकात हुई तो जब मैंने उसके चेहरे के अंदर वो जो गलाजत, वो जो एक मकारपन, गलाजत यानी उस सेंस में कि एक जो मकारपन ये था कि वो मैंने पहली नज़र में देख लिया था और मुझे ये फील हो गया था कि जनाब फैसला थे यानी गलत साबित हो चुका है। खैर वो ये कहते हैं जनाब कि फर्स्ट नाइट ही जो मेरी ये खातून है इनको मैं मकारन बीबी बुलाऊंगा। ये रज़ा भाई की ख्वाहिश है कि उसकी वजह ये है कि भाई इसने मकारी के साथ आप देखें कि ये किस तरह अपने बच्चों को निकल गई है,
اور آج تک یہ لوگوں کی اور ان بچوں کی آنکھوں میں یعنی کس طرح دھول جھونک رہی ہے. تو آپ برداشت کر لیجیے کہ میرا ایسا مزاج نہیں ہے, میں نے انہیں کہا ہے, لیکن میں اب ان کے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مکارن بی بی ہے اس نے ریکویسٹ کی رضا صاحب سے کہ جی میں جاب کرنا چاہتی ہوں, میں نے ماسٹرز کی ہے فلاں مضمون میں, تو میں جناب کرنا چاہتی ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیں گے. اچھا, رضا بھائی بھی میری طرح ایک لبرل اوپن مائنڈیڈ ایک آدمی ہے جس نے کہیں منہ ماری نہیں کی, اپنا کردار ٹھیک رکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پروڈکٹیو ہی ہوگا, جو مزدور طبع آدمی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ چاہے گا کہ آپ کریں. تو مختصر یہ جناب کہ جب شادی ہو گئی تو میں آپ کو اس خاندان کی 2 نمبری بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیسرے نمبر والا سلمان ہے نکھٹو, ٹھیک ہے جی, کیونکہ 4-5 دن پہلے اس نکھٹو کی شادی ہو چکی تھی. تو یہ نکھٹو جناب وہاں پہ پہنچ گیا, اور جو سب سے بڑا ذیشان نکھٹو ہے, آپ ان کا گھٹیا پن دیکھ لیں کہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ مکارن بی بی یہاں آئیں رضا بھائی کی طرف شادی کے بعد, تو وہ جڑا سسٹم ہوتا ہے جناب ولیمے کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے, کچھ سلامیاں تو چکر ہوتا ہے جی, لوگوں نے سلامیاں دیں. تو وہ یہ جو سلمان ہے جس کا منہ بھی ٹیڑھا ہو چکا ہے, یہ بدبخت یعنی وہاں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا کہ یہ بہن کو کہہ رہا ہے کہ جی اسلامیہ نے مینو دے دے, میرے پاس نہ پیسہ کوئی نہیں, میرے پاس تو واپس جانے کے لیے جو ہے نا وہ یعنی پیسے ہی نہیں ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ذیشان جس کی شادی رضا بھائی کی بڑی سسٹر سے ہوئی, یہ بدبختی, وہ اس مکارن بی بی سے یہ آگے آگے بھاگ رہی تھی. دن کا ٹائم تھا تو آگے سے رضا بھائی آ گئے, تو پوچھا کیوں ہے, انہیں کہا یہ مجھے بچاؤ اسے, یہ مجھ سے پیسے چھین رہا ہے. آپ ان لوگوں کا کریکٹر جو ہے, یہ تو ابھی ایک جو میں لاسٹ وائنڈ اپ کروں گا اس میں آپ کو میں مزید کرتوت بتاؤں گا. تو اس وقت جناب جو رضا بھائی ہیں وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ ڈیسیژن بھی غلط ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اے میں کی کر بیٹھے ہیں, تو کام بڑا خراب ہو گیا. اچھا خیر, اینی وے معاملات یعنی آگے چلتے گئے, اور اس دوران یہ جو مکارن خاتون ہے, اس نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے, پہلے دن سے جناب اپنی وہ جو یعنی ماں چنڈال جو کرم نور, ٹھیک ہے جی, فون پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, کیونکہ رضا بھائی ایک بڑے ڈسپلنڈ, ایک بالکل سچے کھرے آدمی, ٹھیک ہے جی, اپ ٹو دا مارک چلنے والے. اچھا اب جناب اس نے یعنی اس دوران یہ میں یعنی بات بڑی چیپ سی ہے, رضا بھائی نے مجھے منع کیا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مکارن اور اس خاندان کی 2 نمبری آپ دیکھیں. رضا بھائی کا آج بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ اتنا کرم ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے نا, یہ 50,000 لاکھ 70,000 انسان کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. تو کئی بار آپ یقین کیجئے کہ میں ایک ٹیلی فون کرتا ہوں, یا کئی دوست ہیں, تو ان کے کبڈ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ایک حساب تھا کہ جناب ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہر وقت کبڈ میں پڑی ہے, گھر میں کوئی آڈر نہیں ہے, اچھا کوئی خرچہ والا چکر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. رضا بھائی کا مائنڈ تھا کہ بھئی بیوی ہے تو بیوی نے خرچہ چلانا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ یعنی یہ اس کا استحقاق ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے. تو ابھی بھی کسی کو ضرورت پڑتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس میں آپ کو 50,000 لاکھ 1.5 نا اس وقت ان کی پاکٹ میں ہوتا ہے, ان کے آفس کے لاکر میں ہوتا ہے, اور وہ وہاں سے نکال کے نہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ضرورت پڑنے پہ, ٹھیک ہے جی, وہ بڑی مہربانی انہوں نے جناب. تو اس وقت بھی یہی حساب تھا کہ ان کے پیسے پڑے ہوتے تھے. تو اب میں آپ کو اس مکارن کی یعنی مکاریاں بتا رہا ہوں کہ ایک دن یعنی ایسے ہوا کہ اب یہ شادی کے نا پہلے مہینے کی بات ہے کہ وہاں سے چوری چکاری 2 نمبری کیسے شروع ہوئی ہے. دیکھیں پیسے لینا دینا یہ بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن چھپ کے دینا, پھر چوری کرنا, پھر جناب 2 نمبری کرنا, اور نکھٹو بھائی جب فون کریں, ٹھیک ہے جی, نکھٹوؤں کو پالنا. اب یہ خاتون نے کیا کرنا شروع کر دیا جی کہ چوری چھپے کبھی پیسے اپنی ماں کو بھیجنے, ٹھیک ہے جی, کبھی چوری چھپے یہ سلمان نکھٹو نے سب سے زیادہ اس کو کھایا, یہ جس کو فالج پڑا اور اب اس کا منہ ٹیڑھا ہے, ٹھیک ہے جی. ایک جادوگر جو تھا 3 نمبر کا, شاید رومان منوس کا نام ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے جی, جو بیوی کی کمائی کھا رہا ہے, اور ایک فیکٹری میں بیوی جو کام کر رہی ہے, اور یہ ذیشان نکھٹو. اب یہ سوال پیدا ہوگا جی کہ یہ چیزیں کیسے پتہ لگیں رضا بھائی کو. تو بڑی اتھینٹک بات آپ کو, بڑی میں مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 چوریاں تو ایسی پکڑی گئیں کہ ایک دفعہ رضا بھائی جب آفس سے واپس آئے تو ناک ہوا, بیل بجی, تو وہ باہر گیا, تو ڈاکی ہے جو ہوتا ہے پوسٹ مین, وہ کھڑا, تو وہ ایک سلپ دے رہا تھا منی آرڈر کی نا, واپسی کی. تو اس پہ اس دور کی بات ہے, یہ 2002 کی بات ہے میرے خیال میں, یا 2001 کی بات ہے.
تو اس پر جناب نے تقریباً 7,000 روپیہ جو تھا نا منی آرڈر ہوا تھا کرم نور کوڑی کے نام. انہوں نے یہ دیکھی اور خاموشی سے نہ اسے اپنی جو یہ مکارن بی بی ہے اس کو دے دی اور خاموش ہو گئے چپ کر کے. اس طرح کو 2-3 چیزیں انہوں نے اس طرح پکڑی اسی طرح. اچھا جی مکارن بی بی بھی خاموش. اچھا آپ اس بندے کا ظرف دیکھیں کہ یار نہیں یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کوئی ڈزنٹ میٹر. اب رضا بھائی کو بہت زیادہ باتیں پتہ لگتی تھیں کہ جب یہ مکارن جو ہے کسی ایک پر ہاتھ ہولا رکھتی تھی نا نکھٹو پہ. ایک نکھٹو نے پیسے مانگے 5,000 بھیج دیے, ایک نکھٹو نے پیسے مانگے ہیں ٹھیک ہے جی 10,000 بھیج دیے. تو یہ اذان بھی ہونا شروع ہو گئی جی. تو میں وقفہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی. وقفے کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا جی. اذان شروع ہو گئی اور پھر تو پتہ ہے جلے اذان ماشاءاللہ شروع ہوندی پھر آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. پھر اسی دوران میں نماز پڑھی آگے بات کروں بس. اب وہ یعنی میں اس ولاگ کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے جب اب میں نے ٹائمنگ دیکھی ہے تو مجھے میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ سر جی 25-26 منٹ تو ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا یہ حصہ اول ہے تو یہ کم از کم 3 حصوں میں جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ 3 حصوں میں یہ سٹوری میں ختم کر دوں. تو اس کو میں جناب یہاں پہ ہی وائنڈ اپ کرتا ہوں. پھر اذان شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی. اس مکارن سپنی کے جو مزید کیسے اس نے بچوں کو نگلا ابھی تو یہ سٹوری آگے آئے گی. تو جو دوسرا حصہ ہے اس سے بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ.